السلام علیکم ویورز، آج ہم نے جس کتاب کو تبصرے کے لیے سلیکٹ کیا ہے اس کا عنوان ہے مجھے روشنی چاہیے، اور جناب یہ کتاب ساجد خان صاحب نے لکھی ہے جن کا تعلق ایبٹ آباد سے ہے۔ ساجد خان ماشاءاللہ نوجوان نسل کے ایسے لکھاری ہیں جن کو معاشرے کے تمام تضادات کو پرکھنے کا بخوبی اندازہ ہے، اور ان کا رائٹنگ سٹائل ایسا ہے کہ جس کو پڑھے بغیر قاری متاثر نہیں ہو سکتا۔ ان کی یہ کتاب ماشاءاللہ 25 افسانوں پہ مشتمل ہے، اور افسانے میں موجود تمام کہانیاں ہمارے معاشرے کے ایسے تمام پہلوؤں کو کور کیے ہوئے ہیں جو کہ ہر سو نظر آتے ہیں، جن میں لوگوں کی اچھائیاں بھی نظر آتی ہیں اور لوگوں کی منافقت بھی نظر آتی ہے، اور معاشرے میں عورتوں کے ساتھ ہونے والے ناروا سلوک کو بھی نمایاں کیا گیا ہے۔ اور ان کی یہ کتاب جو ہے یہ پڑھنے کے لائق ہے، اور میرے خیال میں ہر بندے کو اس کا مطالعہ ضرور کرنا چاہیے۔ یہ کتاب 160 صفحات پر مشتمل ہے، اور یہ کتاب اپریل 2011 میں پبلش ہوئی، اور اس کتاب پہ ماشاءاللہ نامور لکھاریوں نے اپنی آراء کا اظہار کیا ہے۔ ان میں محمد بشیر رانجھا، محمد کاشف بٹ، محمد اصفر آفاقی، اور اس کا دی بادشاہ جو ہے وہ ساجد خان صاحب نے خود تحریر کیا ہے۔ اس کتاب کو جب پڑھنے لگیں تو شروع میں ساجد خان صاحب نے جو چند الفاظ کہے ہیں وہ بتانا ضروری ہے۔ وہ لکھتے ہیں، میرے سامنے جو کہانی آتی ہے میں اس کو اسی طرح اچھے الفاظ میں تحریر کر دیتا ہوں، اور وہ کہتے ہیں میرے سامنے کہانی جس پیکر اور صورت میں نظر آتی ہے میں اسی شکل اور صورت میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ میں کہانی کو اس کے اصلی پیکر میں کس حد تک ڈالنے میں کامیاب ہوا ہوں اس کا فیصلہ آپ کریں گے۔ میری اس بارے میں رائے کسی بھی لحاظ سے معتبر نہیں ہو سکتی۔ ماشاءاللہ ساجد خان صاحب نے بڑا اچھا خود ہی اپنی کتاب پہ تبصرہ کیا ہے۔ اور اسی طرح ہم جب دیکھتے ہیں اسلام آباد سے احمد جاوید صاحب نے ان کی کتاب کے بارے میں کہا ہے کہ ساجد خان نے عام طور پر اپنی بیشتر کہانیوں میں علمی اور سانحات کو اپنا موضوع بنایا ہے، اور اس نے نہایت سنجیدگی اور دردمندی کے ساتھ اپنے گرد پیش کو دیکھا ہے اور حقائق کو جیسا وہ ہے بغیر کسی لگی لپٹی کے عنوان ہمارے سامنے رکھ دیا ہے۔ ان میں اکثر کہانیوں کا اختصاص اور ان کا اختصاص بھی ہے، وہ مختصر لکھتے ہیں مگر اب کہانی اپنا دائرہ ضرور مکمل کرتی ہے۔ اسلوب میں بھی سادگی اور خلوص کی آمیزش ہے جو تفہیم کو سہولت بہم پہنچاتی ہے۔ اور جناب اس کے بعد ڈاکٹر وسیم انجم صاحب ماشاءاللہ انہوں نے بھی بڑی اچھی کتاب کے فلیپ پہ ان کی بھی رائے موجود ہے۔ وہ لکھتے ہیں، مجھے روشنی چاہیے کا مطالعہ کرنے سے معاشرے میں ہونے والی تبدیلیوں کا پتہ چلتا ہے اور معاشرے کو درپیش مسائل کا ادراک بھی ہوتا ہے۔ یہ کہانیاں بھی ایسی سیر افرین تصاویر پیش کرتی ہیں جو ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں اور ہمیں اپنے ارد گرد پیش میں گھومتی پھرتی اور سانس لیتی محسوس ہوتی ہیں۔ دراصل ساجد خان کی تخلیقی کاوشوں نے معاشرے کو فکری اعتبار بخشا ہے۔ ساجد خان نے ان کہانیوں کو جدید افسانوی رنگ میں پیش کرنے کی ایک ایسی شعوری مگر کامیاب کوشش کی ہے کہ افسانے پر حقیقت کا گمان ہوتا ہے۔ اور جناب اس سے آگے ڈاکٹر روشن آرا راؤ ہیں، ان کی رائے بھی بتانا ضروری ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ راکھ تلے دبی چنگاریوں اور دیکھتے کوئلوں کی طرح گرد و پیش کے مسائل، کہانیوں اور افسانوں کا مجموعہ یہ کتاب ہے۔ آج بھی افسانوی ادب میں ایسے سلگتے مسائل کو موضوع بنایا جاتا ہے۔ مجھے روشنی چاہیے معاشرے میں بکھرے ایسے مسائل کی روداد ہے۔ مزید اس کتاب پہ محمد بشیر رانجھا صاحب نے بڑے اچھے الفاظ میں اپنا تبصرہ پیش کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں، مجھے روشنی چاہیے ساجد خان کے 25 افسانوں اور کہانیوں پر مشتمل اس کا اولین مجموعہ ہے۔ ساجد خان ہمارے عہد کا ایسا افسانہ نگار ہے جو روایت شکن بھی اور روایت ساز بھی۔ وہ اظہار اور موضوعات کی ترسیل کے معاملے میں گائیڈڈ میزائل کا ہمسفر نہیں۔ اس کا فکری بہاؤ اور جذباتی تحرک متعین منزل پر پہنچنے کے بجائے تخیل اور تجربے کے کھلے میدانوں میں صحرائی ریت کی مانند شش ریت میں پھیلتا نظر آتا ہے۔ اس کا مطلب
بھی ہرگز نہیں کہ اس کا اپنا کوئی ویژن نہیں، وہ ہر شے، واقعے، تجربے، واردات اور معاملے کی تہہ میں اتر کر حقائق اور اصلیتیں ایسی صورتیں اجاگر کرتا ہے جنہیں دیکھ کر قاری نتائج اور مقاصد تک از خود پہنچنے کی سبیل ڈھونڈ لیتا ہے۔ ماشاءاللہ انہوں نے بڑا اچھا تبصرہ کیا ہے، اور باقی کتاب کا مطالعہ کرنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے، اور کتاب حاصل کرنے کے لیے میں انشاءاللہ ساجد صاحب کا واٹس ایپ نمبر لگا دیتا ہوں، تو جس کسی کو کتاب چاہیے وہ ایبٹ آباد سے مل سکتی ہے یا بک ڈپو پر دستیاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ساجد خان صاحب کا زور قلم اور زور خیال جو ہے نا ماشاءاللہ اور بلند کرے، اور انہیں مزید ترقی عطا فرمائے۔ تو ان کی کتاب پہ کافی تحقیقات بھی ہو رہی ہیں، اور اس کو علمی اور پڑھنے والے لوگوں میں نا بہت زیادہ پذیرائی حاصل ہے، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ ان کو مزید کامیاب کرے۔ انشاءاللہ اگلی کتاب کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔